بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاس ہوا، اب ہر ایک نے اس پہ ویڈیو بنائی، پیغام دیا، لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ اب آیا کہ صرف ہم پیغام دیں یا احتجاج کی حد تک یہ واقعی اس کو ہم روک سکیں گے یا نہیں، یا اگر یہ بل پاس رہا تو اس قوم پر جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کون سا آیا تھا، تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مرد مرد سے شادیاں یا مرد مرد سے جس طرح وہ کر رہے تھے، جس طرح قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس میں آگاہ بھی کیا ہے جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ میں آپ کو پہلے مختصراً اس میں آیت پڑھ کے سناؤں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ آیا کہ اگر کوئی لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو ان پر کس طرح کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دور حاضر کے اندر قانون پاس ہو چکا، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگر پوری دنیا میں یہ بل پاس ہو جائیں، خالی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اگر یہ بل پاس ہو جائے پھر بھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، مسلمان اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ہم شریک نہیں ہیں، اس میں پاکستانی قوم شریک نہیں ہے گناہ میں، چونکہ یہ حکمرانوں نے بل پاس کروایا ہے، لیکن اس بل سے بچنے کی تدابیر بھی ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو جو نارمل تدابیر جس طرح لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بل کو رکوایا جائے، اگر بل نہیں رکتا تو پھر کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم میں سے اہل عرب میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، یعنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ میں لفظ و لفظ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے میں سے ہو۔ اور ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن سکا۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو کہا تھا تو پھر ان سے کوئی جواب نہ بنا تھا، اور بولے تو یہ بولے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام کو پھر جو ان کی قوم تھی وہ کہنے لگی ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، چونکہ یہ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار آگاہ بھی کیا تھا۔ اس وقت بھی علماء بار بار قوم کو آگاہ کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آگے بتاتا ہوں کہ عذاب اس وقت قوم پر کیا آیا تھا۔ اور بولے تو یہ بولے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ بالکل اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتے، اس طرح کا گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچ سکی۔ کیوں؟ اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ پیچھے رہ گئی تھی، وہ بھی اس عذاب میں چلی گئی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو گناہ گاروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگاہ کر دیا جو لوگ اس طرح کا عمل کریں گے ان پر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، گناہ گاروں کا ایسا انجام ہو سکتا ہے۔ آج جو بل پاس ہوا، بے شک ہم سارے اس میں برابر کے شریک نہیں ہیں، لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں یا پھر ہم اس بل کو ختم نہ کریں پھر بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں، اگر یہ بل ختم نہیں ہوتا، پوری کائنات میں بھی یہ بل پاس ہو جائے پھر بھی مسلمان گھرانے بچ سکتے ہیں۔ اس کا سمپل طریقہ ہے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ نافذ کریں۔ آج جو روڈوں پہ نکل کے یہ بات کرتے ہیں، بل کے خلاف نکلتے ہیں، بالکل نکلنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہی عمل اپنے گھر والوں کو سمجھائے، اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں، اپنی بیوی کے ہاتھ میں احادیث تھما دیں کہ یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس وقت میں 100% کہتا ہوں جن لوگوں کے گھروں میں اللہ کا دین نافذ ہے،
جو لوگ اپنے گھر کے اندر احکامات الہی کو نافذ کیے بیٹھے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور یہی پیغام ہے اس ویڈیو میں۔ اگر یہ بل پوری کائنات میں، پوری دنیا میں بھی یہ لوگ پاس کر دیں، بے شک عذاب تو آئے گا۔ جب اس طرح کے قانون پاس ہوں گے عذاب تو آئے گا، جس طرح سیلاب کا عذاب آیا۔ اس کے علاوہ کچھ ٹائم پہلے چلا جائیں، پہلے بھی عذاب آیا تھا، اس سے پہلے چلے جائیں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے۔ وہ انہی کی وجہ سے، یہ الٹے سیدھے بل پاس کرنے کی وجہ سے، اللہ کا نظام دنیا میں نافذ نہ کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں، اگر ہم اللہ کے نظام کو اپنے گھروں میں، شریعت کو نافذ کریں، اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ میں قرآن کو تھما دیں، تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست اس بل کو نہیں رکوا سکتی، کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر جو غلامی کا پٹا ہے، ہمارے گلوں میں جو غلامی کا پٹا باندھا ہوا ہے، جب تک ہم غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک اپنی مرضی کے بل پاس نہیں کروا سکتے۔ تو دوستو، ضرور یہ پیغام دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چیز سے آگاہ ہوں۔